حضرت عبداللہ بن مسعود، روایت پڑھنے سے پہلے عرض کروں، اگر کوئی بادشاہ ہو، کوئی بہت بڑا راجہ ہو، کوئی بہت بڑا لیڈر ہو، اگر اس نے آپ کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا، آپ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا دسترخوان بچھا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں رکھی گئی ہیں، چائنیز فوڈ بھی ہے، انڈین فوڈ بھی ہے، ساؤتھ انڈین ڈشز بھی ہے، فروٹ بھی ہے، ڈرائی فروٹ، سب کچھ ہے۔ آپ مچل جاؤں، کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں، کیا چھوڑوں کیا رکھوں۔ اب اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، یعنی اس میں اللہ کی ان گنت نعمتیں، ان گنت عطیہ، ان گنت تحفے، ہدیے، سب کچھ موجود ہے۔ آقا نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو اے مسلمانوں، جہاں تک ممکن ہو اس دسترخوان سے حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ آپ کو بادشاہ نے بلایا، طرح طرح کی نعمتیں، آپ سوچیں گے یہ لو وہ لو وہ لو وہ لو وہ لو، لیکن یاد رکھو بڑے سے بڑا سلطان بلائے، آپ جتنا بھی جمع کرو وہ چند دن ہی آپ کے پاس رہے گا، لیکن اللہ کے دسترخوان سے اگر آپ نے حاصل کر لیا، اللہ کی عزت کی قسم، نہ وہ دنیا میں ختم ہوگا نہ آخرت میں ختم ہوگا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، بلکہ دوسری حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ کی رسی ہے اور اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا دنیا میں چھوڑ دیا گیا۔ جو قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سے محبت کریں، گویا اس نے اللہ کی اس رسی کے ایک سرے کو پکڑ لیا جس کا سرا دست قدرت میں ہے۔ میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا یہ قرآن چمکتا دمکتا نور ہے اور ہر روگ اور ہر پریشانی کے لیے نفع بخش علاج ہے۔ ہر پریشانی، ہر روگ کے لیے، ہر مرض کے لیے، ہر بیماری کے لیے نفع بخش علاج ہے، اور ایسا علاج ہے کہ جس کی گارنٹی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم کو ملی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اس پر عمل کرے، جو اس قرآن پر عمل کرے اس کے لیے باعث حفاظت ہے، اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے قرآن، اور اللہ کی عزت کی قسم اپنی حفاظت کے لیے تم چاہے جو انتظام کرو، جو تعویذ لے لو، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ محفوظ رہو گے، لیکن یہ قرآن ہے جس کی گارنٹی مصطفیٰ نے لیا کہ جو قرآن پر عمل کرے یہ قرآن اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے، اس کو حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے باعث نجات ہے، اس کے لیے نجات کا سبب ہے۔ آگے فرمایا آہا، یہ الفاظ اتنے میرے دل کو چھو گئے، واللہ عرض کر رہا ہوں جب میں نے ان الفاظ کو پڑھا تو میری آنکھیں بھر آئی کہ یار قرآن اتنی عظمت والا ہے اور ہم کہاں قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، کہاں قرآن سے منہ موڑ کر اپنی زندگی گزار رکھیں گے۔ الفاظ سنو، میرے آقا نے فرمایا یہ جھکتا نہیں کہ اسے کھڑا کرنے کی ضرورت پڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جھکتا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنے کی ضرورت پڑے، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم یہ جھکے ہوئے کو کھڑا کر کے رکھ دیتا، یہ جھکے ہوئے کی کمر سیدھی کر دیتا ہے۔ اور اس کا نظارہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ضعیف العمر علماء کو دیکھ لو، قرآن کے ماہرین کو دیکھ لو، قرآن سے محبت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، عمل کرنے کرانے والوں کو دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا
ضعیف العمری کی بنیاد، ان کی کمریں تو جھک گئی ہے، ان کی کمر ان کی جھک گئی ہے، لیکن قرآن نے ان کو اس طور پر جھکنے نہیں دیا کہ معاشرے کا کروڑ پتی بھی آدمی ان کے سامنے جھک کر ان کی دست بوسی کرتا ہوا نظر آ رہا۔ بڑے سے بڑا آدمی، کروڑ پتی، ارب پتی، شاید جس کے لیے بیٹھنے کو اس کے گھر میں شاہی سنہاسن کا انتظام ہوتا ہوگا، لیکن جب وہ قرآن کے ماہرین اور قرآن پر عمل کرنے والوں کے سامنے جب بیٹھتا ہے تو وہ قرآن کا ماہر منبر پر ہوتا ہے اور کروڑ پتی آدمی ان کے قدموں میں زمین پر بیٹھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن جھکتا نہیں کہ اسے سیدھا کھڑا کرنا پڑے، اور فرمایا قرآن ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے، بلکہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں ٹیڑھے لوگوں کو قرآن نے سیدھا کر دیا، ٹیڑھے دل والوں کو قرآن نے سیدھا کر دیا ہے۔ بلکہ وقت نہیں ہے لیکن میں اشارہ دے کر میں گزرتا ہوا چلوں۔ آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ننگی تلوار لے کر چلے تھے۔ ارادہ کیا تھا؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچایا جائے اور قصہ ہی ختم کر دیا جائے، لیکن دوران راستہ اسی راستے کے بیچ میں آپ کی بہن کا مکان تھا جو مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ نے گزرتے ہوئے سنا ان کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے، وہ تلاوت قرآن کا سیدنا فاروق اعظم کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ قرآن سننے سے پہلے ارادہ یہ تھا کہ آقائی کریم کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن قرآن کیا سنا؟ دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ آئے تھے کچھ اور ارادے سے، لیکن جب پہنچے تو مصطفیٰ کی قدموں میں ہی اپنے دل کا بھی سودا کر دیا، اپنی جان کا بھی سودا کر دیا، اور کل تک جو اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار بلند کرتے تھے، فاروق اعظم کے ایمان اور اسلام قبول کرتے ہی اب مکہ میں اعلان ہوا اب جو قرآن اور اسلام کے خلاف بولے گا عمر فاروق کی تلوار اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اس کو سیدھا کرنا پڑے، بلکہ اربوں خربوں ٹیڑھوں کو قرآن نے سیدھا کر کے انہیں امن عالم کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ آگے میرے آقا نے فرمایا اس کے عجائب، اس کے عجائبات، اسرار و رموز، اس کی حکمتیں، اس کے نکات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور بار بار کثرت سے پڑھنے کے باوجود قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھائے، کوئی کتاب اٹھائے، 2-4 بار پڑھ لو نا دل اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا آدمی، کتنا پڑھے یار، کتنا پڑھے۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم 1500 سال سے قرآن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، سال بھر بھی بطور خاص ماہ رمضان میں بھی، مگر اللہ کی عزت کی قسم نہ پڑھنے والے اکتاتے ہیں نہ سننے والے اکتاتے ہیں، بلکہ پڑھنے والوں کو ہر بار نیا مزہ ملتا ہے اور سننے والوں کو بھی ہر بار نیا لطف ملتا ہے۔ یہ حقانیت ہے میرے آقا کی فرمان کی کہ حضور نے فرمایا قرآن بار بار پڑھنے کے باوجود کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر بار نیا مزہ دیتا ہے، ہر بار نئی چاشنی ملتی ہے، ہر بار نیا لطف ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تلاوت کیا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر تمہیں ہر حرف کے عوض 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، میرے آقا نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا اگر صرف الف لام میم کہہ دو تو تمہارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، اپنے رزق کی برکتوں کے لیے مانے پھرنے والوں، باباؤں کے چکر لگانے والوں، پنڈتوں گھوڑیوں کے پاس جانے والوں، میرے آقا کا فارمولہ لو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اس شخص کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہے۔
اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئیں گی، اس کے گھر میں کبھی محتاجی نہیں آئیں گی، اس کے گھر میں کبھی مفلسی نہیں آئے گی، اس کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ کس کے؟ میرے آقا نے فرمایا جو قرآن عظیم کو کثرت سے پڑھتا ہے اور اس قرآن مجید کے بعد اس کے لیے کوئی دولت مندی نہیں ہے، یعنی قرآن ہی کو سب سے بڑی دولت سمجھ کر اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ایسے شخص کے گھر میں کبھی فاقہ یعنی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر دنیا سنوارنی ہے قرآن سے قریب آ جاؤ، آخرت سنوارنی ہے قرآن سے قریب آ جاؤ، دنیا کا مرتبہ ہو یا آخرت کا مرتبہ ہو، جتنے مراتب پانے ہیں قرآن عظیم سے قریب ہو جاؤ اور قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔